بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ۔ علی ابن محمد ابن شفیق بلخی کہتے ہیں کہ میرے دادا حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 300 گاؤں تھے، لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو کفن دینے کے لیے کفن کا کپڑا تک موجود نہ تھا۔ انہوں نے اپنا سارا مال اپنے سامنے ہی صدقہ کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ وہ ترکی تجارت کی غرض سے چلے گئے۔ اس وقت وہ نوجوان تھے جہاں تجارت کرنے گئے، اس قوم کا نام خلوخیہ تھا۔ وہ بتوں کو پوجتے تھے۔ میرے دادا بتوں کے گھر عبادت خانے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ان کا عالم سر اور داڑھی کے بال مونڈے ہوئے، سرخ اور غونی رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اسے حضرت شفیق نے کہا کہ جو کچھ تو کر رہا ہے سب باطل ہے، ان سب کا تیرا اور ساری مخلوق کا ایک مالک اور صانع ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت اسی کے لیے ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر مخلوق کا رازق ہے۔ تو بت گدے کے خادم نے انہیں کہا کہ تیرا اپنا فعل تیرے قول کے مطابق نہیں ہے۔ تو حضرت شفیق نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا تیرا خیال ہے کہ تیرا ایک خالق ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، حالانکہ تو خود مشقت برداشت کر کے اتنی دور روزی کمانے آیا ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو تو نے کہی ہے تو تیرا مالک تجھے وہاں بھی روزی دے سکتا ہے۔ حضرت شفیق کہتے ہیں کہ اس ترکی کی یہ بات میرے زہد کا سبب بن گئی، چنانچہ انہوں نے اپنا سارا مال صدقہ کر دیا اور علم حاصل کرنے لگ گئے۔ حضرت مالک ابن دینار رحمہ اللہ کی توبہ۔ حضرت مالک ابن دینار رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ان سے ان کی توبہ کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ میں پولیس میں تھا اور بہت شراب پیتا تھا۔ میں نے ایک خوبصورت باندی خریدی جو میرے لیے بہت اچھی ثابت ہوئی۔ اس سے میرے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی، مجھے اس سے بہت محبت ہو گئی۔ جب وہ پیروں پر چلنے لگی تو اس کی محبت میرے دل میں اور بڑھ گئی، وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ جب میں شراب پینے لگتا تو وہ آ کر شراب گرا دیتی تھی۔ جب اس کی عمر 2 سال ہوئی تو اس کا انتقال ہو گیا۔ مجھے اس کی موت نے دل کا مریض بنا دیا۔ جب 15ویں شعبان کی رات تھی اور جمعے کی رات بھی تھی، میں نشے میں چور ہو گیا، سو گیا۔ میں نے عشاء کی نماز بھی اس دن نہیں پڑھی تھی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور سور پھونکا جا چکا ہے، قبریں پھٹ رہی ہیں اور حشر قائم ہے اور میں لوگوں کے ساتھ ہوں۔ اچانک میں نے اپنے پیچھے سرسراہٹ محسوس کی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا کالا اور زرد رنگ کا اژدہا میرے پیچھے منہ کھولے میری طرف بڑھ رہا ہے۔ تو میں اس سے ڈر کر بھاگا۔ بھاگتے ہوئے میں ایک صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ایک بزرگ کے پاس سے گزرا جن کے پاس خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا تو میں نے کہا کہ شیخ مجھے اس اژدہے سے بچا دیجیے، اللہ آپ کو اپنے ہاں پناہ دے گا۔ وہ بزرگ روتے ہوئے کہنے لگے میں کمزور ہوں اور یہ مجھ سے بہت طاقتور ہے، میں اس پر قادر نہیں ہو سکتا، لیکن تم جلدی سے بھاگ جاؤ، شاید اللہ تعالیٰ کسی کو تم سے ملا دے جو تمہیں اس سے بچا لیں۔ میں سیدھا بھاگنے لگا تو میں وہاں قیامت کے مناظر دیکھنے لگا۔ ایک اونچائی پر چڑھا تو وہاں زبردست آگ تھی۔ میں نے اس کی ہولناکی کو دیکھا اور میں نے چاہا کہ اژدہے سے بچنے کے لیے اس آگ میں کود جاؤں، مگر کسی نے چیخ مار کر کہا کہ لوٹ آ، تو اس آگ کا اہل نہیں ہے۔ تو میں مطمئن ہو کر واپس آ گیا اور اژدہا میری تلاش میں تھا۔ میں اسی بزرگ کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ شیخ میں نے آپ سے پناہ مانگی تھی لیکن آپ نے نہیں دی۔ وہ بزرگ پھر معذرت کر کے کہنے لگے کہ میں کمزور آدمی ہوں، لیکن اس پہاڑ پر چڑھ جاؤ، وہاں پر مسلمانوں کی امانتیں ہیں، ہو سکتا ہے تیری بھی کوئی امانت وہاں ہو جو تیری مدد کر سکے۔ میں اس پہاڑ پر چڑھا جو چاندی سے بنا تھا، اس میں جگہ جگہ سوراخ تھے اور غاروں پر پردے پڑے ہوئے تھے اور سب طاقچوں پر ریشم کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ جب میں اژدہے سے ڈر کر پہاڑ کی طرف بھاگا تو کسی فرشتے نے چیخ کر کہا پردے ہٹا دو، طاقچے کھول دو۔ تو پردے اٹھ گئے اور طاق کھول دیے گئے۔
پھر ان تاخچوں سے ایک چاندی کی رنگت جیسے چہروں والے بچے نکل آئے اور اژدہا بھی میرے قریب ہو گیا۔ اب میں بڑا ہی پریشان ہوا تو کسی بچے نے چیخ کر کہا، تمہارا ستیہ ناس، دیکھ نہیں رہے ہو کہ دشمن اس سے کتنا قریب آ چکا ہے؟ چلو سب باہر آؤ۔ پھر بچے فوج در فوج نکلنا شروع ہو گئے۔ پھر میں نے دیکھا کہ میری وہ بچی جو مر چکی تھی وہ بھی نکلی اور مجھے دیکھتے ہی رو کر کہنے لگی، واللہ میرے والد۔ پھر وہ تیر کی طرح کود کر ایک نور کے حالے میں گئی اور میرے سامنے نمودار ہو گئی اور اپنا بایاں ہاتھ میرے دائیں ہاتھ کی طرف بڑھا کر اسے پکڑ کر کھڑی ہوئی اور دایاں ہاتھ اژدہے کی طرف بڑھایا تو وہ الٹے پاؤں بھاگ گیا۔ پھر اس نے مجھے بٹھایا اور میری گود میں آ بیٹھی اور اپنا سیدھا ہاتھ میری داڑھی پر پھیرتے ہوئے کہنے لگی، ابا جان، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں؟ سورہ حدید آیت نمبر 16۔ اور رونے لگی۔ تو میں نے کہا، میری بچی، کیا تمہیں قرآن معلوم ہے؟ اس نے کہا، ہاں، ہم لوگ تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں نے پوچھا، پھر اس اژدہے کے بارے میں مجھے بتاؤ جو مجھے ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، وہ آپ کے برے اعمال تھے جنہیں خود آپ نے طاقتور بنایا تھا۔ میں نے پوچھا کہ وہ بزرگ کون تھے؟ اس نے بتایا کہ وہ آپ کے اچھے اعمال تھے جنہیں آپ نے اتنا کمزور کر دیا تھا کہ وہ آپ کے برے اعمال کو دفع نہ کر سکے۔ میں نے پوچھا کہ میری بچی، تم لوگ اس پہاڑ میں کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا، ہم مسلمانوں کے معصوم بچے اسی میں رہتے ہیں اور قیامت ہونے تک رہیں گے۔ ہم منتظر ہیں کہ تم کب ہمارے پاس آؤ اور ہم تمہاری شفاعت کریں۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں خوف زدہ حالت میں بیدار ہوا اور میں نے شراب پھینک کر اس کے برتن توڑ دیے اور اللہ سے توبہ کر لی۔ یہ میری توبہ کا سبب بنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔